حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت کچھ اس طرح کی صورتحال اس وقت مملکت خدا داد پاکستان میں معرض وجود میں آئی ہے یا لائی گئی ہے۔ اس ملک کا شہری اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک ماں کو بل کی ادائیگی سے جو قاصر تھی اسے خودکشی کرنی پڑی بچوں کو زہر دینے کے بعد۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ جو ارباب اختیار جو اس کے پیچھے محرکات ہیں، اس مہنگائی، اس بد نظمی، بد انتظامی، انارکی اور اس ظلم کے پیچھے جو عناصر ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جو محرکات ہیں، ان کو یہ ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یا وہ سمجھنے سے قاصر ہیں یا پھر ان کے اندر خوف خدا نہیں، کیونکہ جب انسان کے اندر خوف خدا ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی جو رسی ہوتی ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھی دراز ہوتی ہے، اور جب رسی دراز ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک اس مٹی کے بنے انسان کی اور غلیظ نطفے کی پیداوار کی جو اینڈ ہے، جو اس کی لیمٹس ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ کس حد تک گر سکتا ہے، کیونکہ ایک میدان سجے گا بروز محشر جب حساب کتاب ہوں گے اور اللہ پاک ساروں کے وہ راز وہ عیب آشکار کرے گا کل عالم کے سامنے، جو مظالم وہ جو شب و ستم کے پہاڑ وہ مخلوق پر توڑتے رہے، جب ان کو اللہ پاک کی طرف سے مطلق العنان یعنی کہ صاحب اختیار بنایا گیا۔ جب خوف خدا ختم ہو جائے تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک نت نئے تجربات اس ملک کے ساتھ جو کیے جا رہے ہیں، وہ کرنے والے کبھی رجیم چینج آپریشن کے رزلٹس کے نتائج میں عمران خان کی حکومت کو گھر چلتا کرتے ہیں، تو کبھی فارم 45 اور 47 کے مسائل کے این بیچو بیچ اور فارم 45 کی شکست کو 47 کی جیت میں بدلنے کی جو ایک کشتی ہے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے جب اقتدار کے ایوانوں تک کچھ لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو پہلے ہی آزمائش شدہ ہوتے ہیں، جو پہلے ہی آزمودہ ہوتے ہیں اور برے طریقے سے فلاپ ہوتے ہیں، اپنی ہزیمت کو وہ فارم 47 کے پردے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جب ملک میں غریب مر رہا ہوتا ہے، خودکشی کر رہا ہوتا ہے، بجلی کے بلوں میں فصل کے بجلی کے جو زیادہ بل ہیں اس کے آنے سے ان کو ایک نائٹ میئر ثابت ہوتا ہے، ایک ڈرانا خواب ثابت ہوتا ہے، اپنی موت آپ مر رہا ہوتا ہے، غریب خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، بچوں کو زہر دے رہا ہوتا ہے، فصل کی جو قیمتیں ہیں وہ گرنے سے کسان مر گیا، معیشت تباہ ہو گئی، آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ ان کا بھٹا بیٹھ گیا، وہ بینکرپٹ ہو گئی، اس ملک کو جو ہے وہ اس وقت اللہ کے آسرے ملک چل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب آپ نے ایک بندے کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے جسے عرف عام میں قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، اس 804 سے کچھ لوگ آپ کو یہ بھی آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس 804 سے معافی مانگ لی جائے، شاید اس کے اقتدار میں آنے سے، یا اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف فارم 45 کا جو ایک کلئی ہے وہ اسے ہی کھول دیں جو آپ نے ہی اپنی اس میں چراغ میں بند کی ہوئی ہے، اسے اگر رگڑیں گے تو اندر سے جو جن نکلے گا، اگر اس جن کو آپ حکم دیں کہ فارم 45 کے نتائج لے آؤ، تو راتوں رات یہ چلتی پھرتی حکومت جو بیساکھیوں کے سہارے آئی ہوئی ہے، اور یہ واحد کائنات کی ایسی حکومت ہے جو اقلیت ہے لیکن پھر بھی اکثریت کے ووٹ لے کے آئی ہے بظاہراً، تو لوگ ارباب اختیار سے یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ شاید عمران خان کے آنے سے کچھ بہتری آ جائے۔ آپ یہ کام کر لیں، اپنی انا کی بھیٹ اس کو مت چڑھائیں۔ اگر اس کے آنے سے حالات ٹھیک نہ ہوں تو کم از کم آپ کا موقف ابھر کے سامنے آئے گا اور آپ کی جیت ہوگی، بجائے کہ آپ نے اس ملک کو شطرنج کا میدان سمجھا ہوا ہے، جس مرضی پیادے کو اٹھا کے جہاں مرضی رکھ دیں، فٹ بال کو جہاں مرضی گھسا دیں، فٹ بال کا میدان، کھیل کا میدان، جو اس ملک پاکستان کو آپ نے گڈے کا کھیل سمجھا ہوا ہے، پپٹس کا شو سمجھا ہوا ہے، جس کو مرضی اٹھا کے جہاں مرضی کر دیں، جس سے مرضی جو مرضی کروا لیں۔ آپ کو چاہیے کہ قیدی نمبر 804 سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ نے معافی نہیں مانگنی تو پھر روز کبھی حافظ نعیم الرحمان کو پلانٹ کیا جاتا ہے، کراچی سے اٹھا کے اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے، اس کو لایا جاتا ہے، اس کو لانے کے بعد اس سے مہنگائی کے خلاف جلسے کروائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے جو ہے وہ IPP بنانی تھی، استحکام پاکستان پارٹی، اس کے بعد آپ کو یہ علم ہوا کہ وہ فلاپ ہو گئی، آپ کو یہ علم ہوا کہ اس خان نے جو قیدی نمبر 804 جیل کے اندر بیٹھا ہے اور کچھ دیا نہ دیا ہو اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو شعور ضرور دے دیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کا پلانٹ شدہ بندہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکتا۔ اس کے بعد آپ کی جماعت جو ہے کنگز پارٹی سو کالڈ، اس کے فلاپ ہونے کے بعد اب آپ حافظ نعیم الرحمان کو لے آئے ہیں، بس عمران خان نہ آئے اور جو مرضی آ جائے، چاہے کھمبا آ جائے۔ لیکن عوام پاگل نہیں ہے، عوام جانتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آج کل اسی کو دی جا رہی ہے جس کے تانے بانے آپ کے دروازوں سے جا کے ملتے ہیں۔
اب وہ بھی آگے مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے, مہنگائی کے خلاف نکلنے. اگر آپ کو اتنا شعور ہے کہ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اس قابل نہیں رہی, آپ کوئی نیا بندہ لانچ کریں, تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کو بھی اگر آپ کندھا لگائیں گے تو یہ وہ نتائج آپ کو اخذ کر کے نہیں دے سکتی جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نت نئے تجربات کر کے مزید تباہی کے دہانے پہ پہنچانے سے اس ملک کو بہتر ہے کہ آپ قیدی نمبر 804 کو آزما لیں, اس سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے کے بعد اس کی سیٹیں واپس کر دیں. جب اس کی سیٹیں سے واپس مل جائیں گے, وہ برسر اقتدار آئے گا, اور اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکا تو پھر آپ کا بیانیہ یہ عوام بخوبی قبول کرے گی اور یہ مانے گی کہ وہ بھی یہ ڈیلیور نہیں کر سکا. اب آپ جس کو میرے آقا اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں, جس کو برسر اقتدار لے آئیں ہم اس کے پیچھے نیت لیں گے, اور پھر سارا بیڑا سیاسی جمہوری ہر قسم کا آپ کے ذمہ ہوگا. اس عوام کی امیدوں کا مرکز و محور بھی آپ ہوں گے, لیکن میں نہ مانوں کی ضد اور ابھی میرٹ کی بیسس پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ نہ کر کے آپ دن بدن عوام کی نظروں میں گرتے جا رہے ہیں. اس لیے اپنا قبلہ درست کریں, اس ملک کی حالت پر رحم کریں, اس ملک کے لوگوں کو مزید مرنے سے بچائیں, تاکہ اس دنیا میں تو آپ کی شاہی قائم رہے گی. قیامت والے دن جب محشر کا میدان سجے گا تب وہ رب العزت چیف جسٹس ہوگا اور ہم مخلوق اس کی ریت ہوں گے, اور وہ انصاف کرے گا. اور جب وہ انصاف کرے گا تو جیسی وہ سزا دے گا اس جیسی سزا بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, اور جیسا وہ انعام دے گا اس جیسا انعام بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.